अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे, जहां भी होंगे, जिधर भी होंगे, वहां अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाजरीन, तहरीक इंसाफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा और आए दिन की लड़ाइयां जो हैं ये तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डाल रही हैं। आखिर ये लड़ाइयां तहरीक इंसाफ के अंदर क्यों हो रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इन तमाम हालात का हम इस व्लॉग में जायजा लेंगे और फिर हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तहरीक इंसाफ को भी और हुकूमत को भी दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़हन में आखिर क्या गेम चल रही है और वो क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह वो तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को बेवकूफ बनाकर अपनी कदर कीमत बढ़ा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का भी हम इसी व्लॉग में जो है वो जिक्र करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि कुछ बहुत अहम रहनुमा हैं जो तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इरादा कर चुके हैं और पस पर्दा उनकी बात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से चल रही है। कौन है वो रहनुमा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में इस वक्त सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तहरीक इंसाफ के अंदर की लड़ाइयां जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। अगर हम देखें तो तवातुर के साथ तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ पिछले 1.5 साल 2 साल में हुआ वो तो आपके सामने ही है कि किस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन पर भोंडे किस्म के केसेस बनाए गए, फिर किस तरह इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए न जिल्सा करने दिया गया, न जुलूस करने दिया गया, न कार्नर मीटिंग करने दी गई, न तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में झंडा लहराने दिया गया और इससे बढ़कर ये कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वोट दिया और तहरीक इंसाफ ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की। वो कामयाबी हासिल की कि जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन तहरीक इंसाफ को वो कामयाबी मिली और वो कामयाबी मिलने के बाद लग ये रहा था कि तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम गेन करेगी। जो इमरान खान साहब जेल में हैं उनको जेल से बाहर निकाल लिया जाएगा, तहरीक इंसाफ एक पोजीशन में आ जाएगी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो अंदर की लड़ाइयां हैं वो बजाय तहरीक इंसाफ को फ्रंट फुट पर लेके जाने के बैक फुट पर लेके आ रही हैं। अब इन लड़ाइयों की वजह क्या है? नाज़रीन, इन लड़ाइयों की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप हैं। एक तो वो लोग हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब के लिए कुर्बानियां दी, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे, उनके घरों पर छापे पड़े, उनको जेलों में डाला गया, लेकिन वो फिर भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। एक वो लोग हैं कि जो तहरीक इंसाफ में अभी कुछ अर्सा हुआ है कि आए हैं। अब जो लोग नए आए हैं, पुराने लोगों के बकौल वो लोग पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं, वो हर फैसला मुसल्लत कर रहे हैं और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उन लोगों को साइड लाइन पर कर दिया गया है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयां हैं उनकी बेसिक वजह ये है। अब आपने देखा कि चंद दिन पहले जो तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब थे उन्होंने जनाब इस्तीफा दिया अपने ओहदे से और कल हमें खबर मिल रही है कि ये जुनैद अकबर साहब हैं, मालाकंड से तहरीक इंसाफ के एमएनए, बहुत काबिल हैं और इन्होंने इमरान खान साहब के लिए काफी कुर्बानियां दी हैं। इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे, असेंबली में भी उन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने का आज़म किया, लेकिन कल उन्होंने भी कोर कमेटी से रिजाइन कर दिया है और वजह ये बयान की है कि कोर कमेटी जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ इक़दाम नहीं कर रही और सिर्फ कमेटी खेली जा रही है। इससे कबल शहरियार अफरीदी, शामदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत साहब जैसे लोग जो हैं वो पार्टी से दूर हो चुके हैं और रिजाइन करने के इशारे भी दे चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ अंदर की लड़ाइयों की वजह से परेशान है और इसमें हमें एक बात ये भी नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए ये एक साजिश की जा रही है। यानी इसमें वो ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का या एजेंसियों का हाथ है कि तहरीक इंसाफ को लड़ाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आपस में उलझाया जा रहा है ताकि उनकी तवज्जो पार्टी मामलात से हटे, उनकी तवज्जो इमरान खान साहब की रिहाई से हटे और पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़ा किया जाए। तो किसी हद तक ये तासुर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा दे रहे हैं और मेरे ख्याल में इसकी बात, इसकी वजह और ये जो बात है कहीं तक ठीक भी है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास एक पावर है। नून लीग को पता है, पीपल पार्टी को पता है, एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और अगर इन हालात में तहरीक इंसाफ की मोमेंटम गेन कर लेती है और लोग बाहर निकल आते हैं, मुल्क में महंगाई है, बिजली नहीं है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, तो अवाम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब
اب بہتر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ایسے معاملات میں الجھایا جائے تاکہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف توجہ نہ دے سکے، اپوزیشن کا کردار بھی تحریک انصاف ادا نہ کر سکے، پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم نہ دے سکے، اور یوں تحریک انصاف اندرونی لڑائیوں کا شکار ہو جائے۔ اور ایک خبر ہمیں یہ بھی آ رہی ہے کہ اب جب یہ کیس سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا، تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی سے اپنی خواتین کی لسٹیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس پارٹی میں جو کچھ ہو ان کی مرضی کے ساتھ ہو، ان کی اجارداری قائم رہے، وہ اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرتے رہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں۔ اگر ان حالات میں عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ پارٹی کے بانی ہیں، معاملات ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، تو پھر ان لوگوں کو جو پبلکسٹی مل رہی ہے، جو میڈیا ان کو پبلکسٹی دے رہا ہے، پھر ان لوگوں کی ٹھس ہو جائے گی، اور ان لوگوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے جو آج پارٹی پہ مسلط ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہیں، حالانکہ اگر تحریک انصاف کے یہ رہنما کوشش کرتے، باہر نکلتے، مومنٹم بناتے، تو لوگ تو باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ جناب یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ دھوس دھاندلی پہ بنی ہوئی ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور تحریک انصاف کے کارکن تو بارہا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایم این اے بنے ہیں یہ خود مراد لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروایا جا رہا۔ تو تحریک انصاف اندر سے جو ہے اس وقت بھرپور انتشار کا شکار ہے۔ شیر افضل مروت صاحب سائٹ پہ ہو چکے ہیں، شہریار آفریدی صاحب کو بڑی مشکل سے منایا گیا ہے ریزائن کرنے سے، شاندانہ گلزار صاحبہ کو منایا گیا ہے، اور پھر جناب جنید اکبر صاحب سائٹ پہ ہو گئے ہیں، ابھی عمر ایوب صاحب نے بھی ریزائن کر دیا ہے۔ اور میں نے کل بھی ایک خبر بریک کی تھی کہ تحریک انصاف کے اندر باقاعدہ ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے جس میں 21 سے 27 لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ تو یوں جو تحریک انصاف ہے جہاں اس کو اب کھڑا ہونا چاہیے تھا عوام کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، لیکن اب تحریک انصاف اندرونی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے، اور جتنی جلدی ہو ان انتشار کو ختم کیا جائے، چونکہ ان انتشار کا جو شکار ہے، جو نقصان ہے وہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اگر ہم ناظرین بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بلا شبہ ایک دانا اور ایک زیرک سیاستدان ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اہمیت تھی وہ انتہائی کم تھی، ان کے پاس سیٹیں بھی نہیں تھیں، کے پی کے میں بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب مارے پھر رہے تھے، ان کو زرداری صاحب نے بھی لفٹ نہیں کروائی، ان کو میاں صاحب نے بھی لفٹ نہیں کروائی۔ اس وقت تحریک انصاف کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ مولانا صاحب سے بات کی جائے، چونکہ وہ بھی دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، اور ان سے مل کر ایک مومنٹم بنایا جائے، چونکہ مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، مولانا صاحب لوگ نکال سکتے ہیں، تو مولانا صاحب کے ساتھ مل کر ایک جو ہے اس حکومت کے خلاف احتجاج اور ایک اپوزیشن الائنس بنایا جائے۔ جب تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تو حکومت کو پر لگ گئے، اور حکومت جناب اس مسئلے میں شہباز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، محسن نقوی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ تو یوں مولانا صاحب کا جو سیاسی قد کاٹ تھا وہ ایک دفعہ پھر اوپر آ گیا، جو بالکل تحریک انصاف کے بات کرنے سے پہلے بالکل دبا ہوا تھا، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو پوچھ نہیں رہا تھا، تحریک انصاف اوپر آ گئے، اسٹیبلشمنٹ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنے لگ پڑی۔ تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیکھا کہ سیاسی طور پر ان کا قد کاٹ بڑا ہو گیا ہے، ان کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب ڈاواں ڈول ہوئے پڑے ہیں، نہ وہ تحریک انصاف کی طرف جا سکتے ہیں، نہ وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت جو کہہ رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے تو مولانا کو اب تک اعلان کر دینا چاہیے، لیکن چونکہ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میں اپوزیشن کے ساتھ جاتا ہوں، روڈوں پہ ڈنڈے کھاتا ہوں، اس گرمی میں اپنے ورکرز کو نکالتا ہوں، تو پتہ نہیں مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، اگر یہ حکومت 5 سال پورے کر گئی تو پھر تو جلسے جلوس کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف مولانا صاحب یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر یہ واقعی حکومت 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے تو پھر مجھے روڈوں پر نکلنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ حکومت کے ساتھ اتحاد کر لیا جائے، بلوچستان میں حکومت لے لی جائے، وفاق میں کچھ وزارتیں لے لی جائیں، اور یوں حکومت اگر 5 سال پورے کرتی ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے، دبے چپکے کہیں نہ کہیں حکومت پر تنقید کر دی جائے، اور 5 سال جب پورے ہو جائیں تو پھر دیکھی جائے گی کون جیے گا کون مرے گا۔ تو اس وقت مولانا صاحب کی جو سیاست ہے وہ گو مگو کا شکار ہے، ڈاواں ڈول ہے، وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور حکومت کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، نہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو پا رہے ہیں، نہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو پا رہے ہیں۔ جب تحریک انصاف سے کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب کچھ تحفظات ہیں، ان پہ بات چیت ہو رہی ہے، جب تحفظات دور ہو جائیں گے تو ہم بات کر لیں گے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اور اس وقت اپنا الو انہوں نے سیدھا کیا ہوا ہے، ان کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے، اور سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اب ٹھیک ٹھاک بڑھ چکا ہے۔
اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف میں کچھ لوگوں کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے، وہ پرانے لوگ ہیں۔ عارف علوی صاحب نے حسن رؤوف صاحب کو پیغام بھجوایا ہے کہ محمد زبیر جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد علی درانی صاحب ہیں KPK سے، اور یہ خبر میں آپ کو سب سے پہلے دے رہا ہوں کہ وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں گے، بشرطے کہ عمران خان صاحب نے اگر اس کی منظوری دے دی اور عمران خان صاحب اگر اس چیز پر آمادہ ہو گئے تو آنے والے دنوں میں یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے جو ہے تحریک انصاف کا حصہ بننا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ، محمد زبیر جیسے لوگ، محمد علی دورانی جیسے لوگ کہ جو تحریک انصاف میں آئیں گے تو جو تحریک انصاف کا نظریاتی ورکر ہے کیا ان کے حقوق تلف نہیں ہوں گے؟ کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے تحریک انصاف عمران خان کے لیے ماریں کھائیں، جیلیں برداشت کی، انہوں نے ہر قسم کی اذیت سہی، کیا ان کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ہوگا؟ کسی بھی ورکر کے لیے، نظریاتی ورکر کے لیے پارٹی میں سب سے خوشائند بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی میں اس کی ایک عزت ہو، اس کا ایک مقام ہو اور پارٹی اس کی قدر کرے۔ لیکن اگر محمد زبیر جیسے، محمد علی دورانی جیسے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں، مجھے ان لوگوں کے نام معلوم ہیں جو اس وقت رابطے کر رہے ہیں، چونکہ اس وقت تحریک انصاف پیک پر ہے، عمران خان صاحب پیک پر ہیں، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے یا جو آنے والا وقت ہے وہ تحریک انصاف کا ہے۔ اگر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو سال بعد، 2 سال بعد، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنا ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ کسی بھی صورت عوام کے دکھوں کا مداوا نہیں کر سکتی۔ اس حکومت کو گھر جانا ہے، چونکہ اس حکومت کے پاس نہ اخلاقی طاقت ہے، نہ ان کے پاس پاور ہے کہ یہ کچھ عوام کی بہتری کے لیے کر سکیں۔ بہرحال تحریک انصاف میں جناب آنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس انتظار میں ہے کہ کب عمران خان صاحب ہاں کریں اور وہ پارٹی میں آ کے شامل ہو جائیں۔ تو ایک طرف تحریک انصاف اندرونی خدشات کا شکار ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، دوسری طرف سے مزید نئے لوگ آنا چاہتے ہیں، تو یہ آخر ہونے کیا والا ہے تحریک انصاف میں؟ اس کا احاطہ اور اس کی سمجھ تو آنے والے وقت میں ہی آئے گی کہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے کہ وہ کن لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور کن لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔